اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین ونعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس ہفتہ ولایت کی تبریک اور تہنیت بھی پیش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ بہترین ایام ہیں جس میں ولایت الہی اور اولیاء الہی کی ولایت مظہر عام پر آئی۔ اس کے ایسے نمونے ہیں، ایسے واقعات ہیں جن کو یاد رکھنے کے لیے اس ایام کو ہم ہفتہ ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس ہفتہ ولایت کے اس مبارک ایام میں جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے قلیل مدتی کورس کے بخش سے ہم آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مختصر سی علمی نشست جو ولایت کے عنوان سے ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ حقیر سید سلیم مرتضیٰ رضوی کے ساتھ ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد باقر مہدوی صاحب ہیں اور ڈاکٹر فردوس احمد میر صاحب ہیں۔ ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے اس ولایت کی اہمیت، اس کے مقاصد، کیوں لوگوں نے ولایت کا انکار کیا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے عوامل کیا تھے، اس کے اوپر ایک علمی گفتگو کا انشاءاللہ ہمارا پروگرام رہے گا، یہ چھوٹا سا مختصر سا۔ اور ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس انکار کی وجہ سے پھر جہان اسلام کہہ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کا کیا نقصان ہوا، اور یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا اقدام کریں، ہم کیسے عمل انجام دیں، ہم کیا کریں کہ ہمارے وجود میں ولایت پذیری، ولایت کو قبول کرنا یہ تقویت پائے، محکم رہے اور ہم بھی اس راہ ولایت کے اوپر ہمیشہ ثابت قدم رہیں، کبھی ڈگمگائیں نہیں۔ ابتدا ہم کرتے ہیں کہ یہ ولایت جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے ہمارے مذہب میں، چنانچہ وہ مشہور روایت آپ سبھی نے سن رکھی ہے کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیادی 5 چیزوں پہ ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور 5ویں ولایت۔ اور پھر امام آگے فرماتے ہیں، معصوم امام، متعدد امام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے تھوڑا بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ، اور یہ کہ سب سے زیادہ اہمیت اس میں کس عنصر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ولم ینادا بشیء کما نودی الی الولایہ، جتنا زیادہ اہمیت اس ولایت کی دی گئی ہے کسی اور شے کی، کسی اور عنصر کی نہیں ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، ان سب کی قبولیت کی بنیاد یہی ولایت ہے۔ اگر ولایت نہیں ہوئی تو کوئی بھی انسان کا انفرادی عمل، اجتماعی عمل، اس کے اپنے اخلاق، اس کے آداب، اس کے مناسک، کوئی بھی پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ آخر کیا ہے، کیوں ایسا ہے کہ ایک ولایت اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ وہ بقیہ تمام عبادتوں کو، بقیہ تمام زحمتوں کو انسان کی اگر اسے قبول نہیں کیا جائے تو بے معنی بنا دیتی ہے۔ یعنی یہ کہیں کہ جیسے بغیر ایمان کے کوئی انسان کوئی عمل انجام دے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ جو اسلام سے ہٹ کے جس نے کوئی بھی عمل انجام دیا وہ قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو گویا ولایت جو ہے وہ دائرۂ ایمان میں داخل ہونے کی شرط ہے، بغیر ولایت کے کوئی انسان ایمان میں داخل ہو نہیں سکتا۔ یہ ولایت ہے کیا، اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارے برادر عزیز تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اگر ابتدائی گفتگو تاکہ ان کے لیے زمینہ فراہم ہو سکے، کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت ہے کیا، یہ کہ صرف اور صرف کیا اعتقادی چیز ہے، اپنے دل سے کوئی سی چیز کو مان لیا ہم نے، کیا یہ ولایت ہے، یہ ہے کیا، اس حقیقت کے اوپر جیسا کہ برادران انشاءاللہ ہمارے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن اس نظام ولایت کا اگر ہم امتیاز دیکھیں اور فرق دیکھیں، جو ہم نے دیکھا کہ دنیا میں متعدد قسم کے نظامات آتے رہے اور آ کر انسان کے معاشرے کو صحیح بنانے کی کوشش کرتے رہے، چنانچہ انسان ایک ایسا مخلوق ہے
اس کا مزاج ایسا ہے، اس کی خلقت ایسی ہے، اس کی ضرورتیں ایسی ہیں، اس کی استعداد اور صلاحیتیں ایسی ہیں کہ یہ ایک معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل کے رہ سکتا ہے۔ اکیلے کبھی بھی انسان کسی بھی عنوان سے نہ اس دنیا میں ترقی حاصل کر سکتا ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے۔ اسے چاہیے ایک سماج، ایک معاشرہ، لوگوں کے ساتھ رہ کے زندگی گزارے۔ اور جہاں لوگ اکٹھا ہوں گے، کہتے ہیں کہ 4 برتن ایک ساتھ رہتے ہیں تو آواز دیتے ہیں، تو وہاں تنازعات ہوں گے، اختلافات ہوں گے۔ لہٰذا جہاں اختلافات ہوں گے، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جہاں بھی کوئی ایک انجمن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ صدر کی، اس کی کوئی ایک رئیس ہو، کوئی بھی کمیٹی ہو۔ تو اس معاشرے میں اس انتظامات کو منظم کرنے کے لیے ایک محور کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر محور کے کبھی بھی کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انجمن، کوئی بھی اجتماع، کوئی بھی ایک کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا اگر انسان کو سعادت کی راہ میں آگے بڑھنا ہے اور انسان ایک معاشرتی موجود ہے، معاشرے کے ساتھ اس کو آگے بڑھنا ہے، تنو تنہا کبھی وہ ترقی کی راہوں میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لہٰذا معاشرے میں سب کے ساتھ اسے کمال کی طرف آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب سب کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک رہنما ہو، کوئی ایک شخص ہو جس کے اوپر سب متفق ہوں۔ سب جب اس کے اوپر متفق ہوں گے، سب اس کی طرف اپنا رخ رکھیں گے، اسے اپنا قبلہ بنائے رکھیں گے، تو وہ ان سبوں کو ایک راستے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ انسانوں میں نہیں ہے، اللہ نے تو شاید اسی لیے مختلف حیوانات میں جو اجتماع کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، حیوانات 2 قسم کے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، کچھ حیوانات ہمیشہ گروہ کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں بھی اگر جب غور کیا جاتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک کسی نہ کسی کو رہنما بنا رکھتے ہیں، پھر وہ جدھر جاتا ہے باقی سارے گروہ میں رہنے والے حیوانات کی خاصیت ہے کہ پھر اس کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ بغیر کسی ایک کو محور بنائے، مرکز بنائے، کبھی بھی انسان ایک معاشرتی کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرتی ہوتے ہوئے ترقی کی راہوں میں آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایک نظام ہو، اس نظام کا کوئی ایک سردار ہو، کوئی ایک رئیس ہو، اور اسی نظام کو جو ایک رئیس کے ساتھ ہوتا ہے، متعدد قسم کے نظامات دنیا نے پیش کیے، الگ الگ اس کے راز ہے، سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، نہ جانے کتنے آپ حضرات سب آگاہ ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا؟ سب کے سب ناکامیاب ہو گئے۔ اور تاریخ میں جو سچے دل سے تحقیق کرنے والے وہ جانتے ہیں کہ ان تمام انتظامات میں جو نظام کامیاب رہا، اگرچہ یہ انسان کی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ وہ نظام مختصر زمانوں میں ہم نے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے پیغمبر کی زندگی میں دیکھا، کچھ دنوں امام علی علیہ السلام کی جب ظاہری خلافت تھی اس زمانے میں اس نظام کو دیکھا، یا اگر کہیں کہ اس نظام کی تجلی کو دیکھنا ہو صرف 1-2 پہر میں، تو وہ کربلا کی سرزمین تھی جہاں ہم نے اس نظام ولایت کی تجلی دیکھی۔ یہ وہ نظام آخر کیا ہے، کیوں اس کی خاصیت ہے کہ باقی سارے نظام اس نظام کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں؟ یہ نظام جب آتا ہے، چاہے مختصر زمانے میں آیا ہے، تو اس کے ہم نے نہایت ثمرات دیکھے، بہت فوائد دیکھے جو بشریت کو ملے۔ اتنے مختصر زمانے میں اس کا قیام بھی اتنے زیادہ مفید اور دائمی اثرات رکھتا ہے کہ جو آج بھی دیکھا جاتا ہے اس کے اثرات موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، صرف ایک جملہ اور ہم انشاءاللہ اپنے برادر کی باتوں کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ یہ کہ اس نظام کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نظام زبردستی، زور، قانون ہے، صرف اور صرف خالص قانون کے اوپر نہیں ٹکا ہوا ہے۔ جیسے دنیا کے جو اور نظامات ہیں، جب وہ قائم کیے گئے تو زور زبردستی ہے، پولیس ہے، فوج ہے، ڈنڈا ہے، آپ کو ماننا ہی ماننا ہے۔ لیکن یہ نظام ایک ایسا نظام تھا جو زور، زبردستی، جبر کے اوپر نہیں تھا، بلکہ اس نظام کی جو بنیاد ہے وہ ہے محبت۔ ولایت کا لفظ بھی اسی لیے عام طور پر لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ولایت کے مطلب ہے محبت، کیونکہ یہ نظام محبت کے اوپر ٹکا ہے، محبت اور اس نظام میں بہت زیادہ نزدیکی ہے۔ لہٰذا اگر اسلام کے جو فرمودات ہیں پیغمبر اکرم کے، اگر وہ دیکھے جائیں تو پیغمبر نے 2 کام بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ کیا۔ ایک تو محبت کی طرف بہت بلایا، اور ساتھ ساتھ معرفت کی طرف بہت بلایا، کیونکہ محبت اسی چیز سے ہوتی ہے جو چیز اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، جو چیز اچھی ہوتی ہے اگر ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے
تو جب ہم اس کے بارے میں جاہل ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے اندر محبت بھی ایجاد نہیں ہوگی. کوئی شے کہ کوئی انسان کوئی شخصیت ہے بیٹھی ہوئی ہے ہمارے بغل میں آ کے، ہم اس سے کوئی ہمارا دلی رغبت اس کی طرف نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی معرفی کرانے والا بتانے لگے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ شب زندہ دار ہیں، یہ اتنے زیادہ انفاق کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کی ایک سے ایک فضیلت بتاتے چلے جائیں، جیسے جیسے ان کی فضیلت ہم سنتے جائیں گے ہمارا دل ان کی طرف جھکتا جائے گا. تو محبت کا تعلق بہت زیادہ معرفت سے ہے. جتنی زیادہ معرفت بڑھتی جائے گی اتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی، اور یہ نظام ولایت اسی محبت اور معرفت پر قائم ہے. لہٰذا پیغمبر اپنے بعد آنے والے اس نظام کی طرف جب مسلمانوں کو بلا رہے ہیں تو وہ اسی لیے بلا رہے ہیں کہ جن لوگوں کی محبت کی طرف بلا رہے ہیں ان کو اس لیے نہیں بلا رہے ہیں کہ وہ ان کے مثلا بیٹے ہیں، ان کے داماد ہیں، نہیں، آئندہ آنے والے نظام کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی محبت قائم اپنے دلوں میں بیٹھا لو اور ساتھ ساتھ ان کی معرفت حاصل کرو. جتنی زیادہ ان کی معرفت حاصل ہوگی، ان کی اچھائیوں سے، ان کے فضائل سے آشنا ہوگے، ان کے فضائل سے آشنا ہوگے تو ان کی محبت بڑھے گی. دوسری طرف محبت کا بھی حکم دے رہے ہیں کہ جب کوئی کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی زیادہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے. جب وہ اس کی زیادہ معرفت حاصل کرے گا، معرفت بڑھے گی، محبت بڑھے گی. یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو بڑھاتی چلی جائیں گی. جہاں جہاں محبت بڑھی معرفت بڑھی، جیسے جیسے معرفت بڑھی محبت بڑھی، یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہ جائیں گے اور انسان آگے بڑھتا جائے گا. اچھا، صرف محبت و معرفت جب بڑھتی چلی جائے گی، نتیجہ کیا ہوگا کہ جس شخصیت سے، جس شے سے کمال محبت ہو اور کمال معرفت ہو، پھر انسان نہایت آسانی کے ساتھ اس کی اطاعت مطلق کرتا ہے. اور پھر جب اس کی بہترین انداز سے محبت کے ساتھ معرفت کے ساتھ اطاعت کرتا ہے تو وہ اس محور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کے قدم بقدم چلتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور پھر وہ مقصد جو ایک ولایت کا ہے، جو ایک نظام کا ہے کہ ایک سردار، ایک رئیس ہو جو لے کے اسے آگے بڑھے، وہ متحقق ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس نظام کی خاصیت، اس کا امتیاز سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ محبت اور معرفت پہ قائم ہے، کوئی زور اور زبردستی اس نظام میں نہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، اس کے دوسرے پہلو کے اوپر ہم آ رہے ہیں خدمت میں ڈاکٹر فردوس احمد میر صاحب کے. انشاءاللہ یہ مزید آپ کی خدمت میں بتائیں گے حقیقت ولایت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. عزیزان اور ناظرین گرامی، آپ کی خدمت میں ہم بھی عرض تبریک پیش کرتے ہیں اس عظیم عید کی مبارک پر، عید غدیر کے نام سے جو معروف اور مشہور ہے. اور ان ایام کو جو عید الاضحیٰ سے شروع ہوتے ہیں اور عید غدیر اور عید مباہلہ پر ختم ہوتے ہیں، ایام ولایت ہے، عشر ولایت ہے، یا عرض کریں یہ دن جو ہے بہت ہی بابرکت اور عظیم المرتبہ ایام ہے. اور ان دنوں میں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ان ایام کے فلسفے پر اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. اسی حوالے سے یہ جو نشست کا قیام ہوا اور ہمارے عزیز اور بہترین جو علمی شخصیت ہیں انہوں نے بہتر بیان فرمایا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کچھ نکات عرض کریں گے امید ہے کہ مفید رہیں گے. دیکھیں، مسئلہ ولایت بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع ہے، جتنا بھی اس پہ بولا جا سکے بہت ہی کم ہے. بہرحال وقت کی نزاکت مد نظر رکھتے ہوئے کچھ عرائض پیش کریں گے. ولایت اگر دیکھا جائے تاریخی حوالے سے بھی یا اس کے آثار کے حوالے سے بھی اور اس کی ضرورت کے حوالے سے بھی، پھر اس کے انکار کے اسباب کے حوالے سے الگ الگ موضوع بنتا ہے. یعنی ہر ایک مسئلہ اپنی جگہ ایک تحقیق اور جو مستقل گفتگو کا ضرورت مند ہے. بہرحال یہاں مختصر طور پر جو اشارہ کیا جائے گا، ایک تو مسئلہ جیسے ہمارے عزیز برادر نے فرمایا، اہمیت ولایت جو ہے قرآن کریم میں دیکھیں، سنت میں دیکھیں، یعنی احادیث میں، روایات میں، یا سیرت میں دیکھیں معصومین علیہ السلام، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہو، چاہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہو، ان کے یہاں دیکھیں، یا علماء کرام نے جو اس پر فرمایا ہے، تو بہت زیادہ ہمیں وہاں مطالب ملیں گے. اسی طرح
اگر ہم ولایت کے عنوان سے دیکھیں گے، خود یہ مفہومی ولایت جو یہ لفظ ولایت ہے اور اس کے جو پھر در واقع معنی ہے یا تعریف ہے، اس حوالے سے بھی ایک جو مستقل گفتگو کی ضرورت ہے۔ بہر صورت جو ولایت ہے یعنی مسلمانوں کے درمیان یہ آشنا ایک لفظ ہے، خصوصاً اہل تشیع کے یہاں یہ زیادہ مانوس لفظ ہے۔ حتیٰ جو ہم دعا بھی کرتے ہیں، خدایا ہمیں ولایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر، اس دنیا سے جب جائیں گے تو ولایت کے ایمان پر، خوب اس طرح مانوس ہے یہ لفظ ولایت ہمارے لیے، اور خاص لگاؤ ہے خاص انس ہے اس کے ساتھ۔ البتہ جو اس کا معنی ہمارے ذہنوں میں ہے، حالانکہ اس کے علل بھی اپنی جگہ ایک مستقل بحث کی متقاضی ہے، مفہوم جو یعنی اس کا جو معنی ہے وہ بہت ہی کچھ الٹا ہے، جو اس کا جو حقیقی پس منظر ہے، حقیقی معنی ہے ہمارے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں میں جو بیٹھا ہے وہ کچھ اور ہے۔ لہٰذا جب قرآنی آیات کے بنیاد پر معصومین علیہ السلام کی فرمائشات اور سنت کی بنیاد پر معنی کرتے ہیں تو ان کو جو لگتا ہے یہ کچھ نئی چیز بیان کر رہے ہیں، یہ ایک جدید چیز بیان کر رہے ہیں، اور یا جو ذہن میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ تضاد رکھتا ہے، لہٰذا قبول کرنے میں سختی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحیح سے بیان نہیں ہوا ہے۔ بہرحال اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام یا دوسرے ائمہ علیہ السلام سے جو روایت نقل کی ہمارے عزیز برادر نے فرمایا، تو اسی روایت کے سلسلے میں پھر حضرت زرارہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں میں جن پر دین کا انحصار ہے کون سی چیز افضل ہے؟ خوب فرمایا آپ کی خدمت میں ان میں ولایت جو ہے افضل ہے۔ فقلت ای شیء من ذلک افضل، کون سی شے جو ان میں افضل ہے؟ کہا فقال افضل الولایہ، ولایت افضل ہے۔ کیوں؟ یہ مہم ہے۔ امام باقر علیہ السلام جو فرماتے ہیں لأنہا مفتاحہن، کیونکہ یہ جو ولایت ہے ان کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر ولایت نہ ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، کچھ بھی انجام نہیں پائے گا۔ تمام اعمال اپنی جگہ رہیں گے، چاہے عبادی ہو، سیاسی، اجتماعی ہو۔ بہرحال مفصل بحث کی ضرورت ہے۔ والوالی ہوا دلیل علیہن، اور جو ولی ہوتا ہے، ولی خدا ہوتا ہے، در واقع خدا کی طرح حجت ہوتی ہے، وہ رہنما ہے، چراغ ہے ان کے لیے جو تمام عبادات، جو احکام یا جو آپ کی اطاعت کرنی ہے خدا متعال کی، اس کے لیے چراغ ہے۔ وإلا حجت خدا کے بغیر عبادت اطاعت ناممکن ہے۔ یہ اس طرح نتیجہ نکال سکتے ہیں بہت ہی مختصر عرائض میں۔ یا دوسری روایت ہے جو چند اماموں سے نقل کی گئی ہے اور بہت ہی اہم اور بنیادی حدیث ہے، توجہ فرمائے کہ کوئی شخص لو ان رجلا قام لیلہ وصام نہارا، کوئی شخص جو ہے پوری رات جو ہے عبادت کرے، پورے دن جو ہے روزہ رکھے، تصدق بجمیع مالی، پوری جو بھی اس کے پاس مال و دولت ہے صدقہ دے دے، وحج جمیع دہری، اور ہر سال جو ہے حج کرنے جائے، ولم یعرف ولایت ولی اللہ، لیکن اگر ولی خدا کی، توجہ فرمائے، خدا کی خالی نہیں، خداوند متعال کا جو ولی ہے اس کی معرفت، اس کی شناخت اور اس کی حقیقت نہ جانتا ہو، کون سا ولی خدا؟ یتوالی و یکون جمیع اعمالی بدلالتی، جو ولی خدا اس کو جو ہے رہنمائی کرے اور اس کے در واقع تمام اعمال کی جو رہنمائی کر سکے۔ اگر اس کی نہ ہو معرفت، اس کی جو بہرحال شناخت نہ ہو، نتیجتاً اس کی اطاعت نہ ہو، تو خداوند یعنی یہاں پر امام فرماتے ہیں ما کان علی اللہ حق فی ثوابہ، کہ کوئی خدا پر کوئی حق نہیں ہے، یعنی خدا پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ اس کو کوئی اجر دے دے۔ ولا کان من اہل ایمان، عجیب ہے کہ وہ شخص اہل ایمان نہیں ہے، سب مومن نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، بہار میں نقل ہوئی ہے، اصول کافی میں نقل ہوئی ہے، تفسیر عیاشی میں نقل ہوئی ہے کہ اس حدیث کے تناظر میں اگر ولایت نہ ہو تمام اعمال بے ہدہ ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ کون سی ولایت ہے، کیسی ولایت ہے؟ اس کے جو مثلا تقاضے ہیں یا اس کی جو ضرورت ہے، اس کی جو خد و خال ہے، واقعا جاننے کی ضرورت ہے، چون بہت مہم ہے، سب کچھ اسی پہ منحصر ہے۔ اب اگر یہ ولایت حاصل نہ ہو تو تمام اعمال، تمام عبادتیں، تمام جو زندگی میں ہم انجام دیتے ہیں سارا ضائع ہے۔ تو بہت ہی اہم چیز ہے یہ ایک نقطہ۔ دوسرا جو ہے قرآن میں بہت ساری آیات جو ولایت کے حوالے سے بیان ہوئی۔ اب اگر خود آپ بھی ماشاءاللہ اہل علم ہوں گے، چاہے
انٹرنیٹ کے ذریعے یا جو مختلف جو سافٹ ویئر ہے یا قرآن میں سرچ کریں گے ولایت والے لفظ کو بہت ساری آیاتیں ملیں گے. جیسے سورہ ممتحنہ میں ہے آیے 1 ہے، اس طرح سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی کی جو آیات ہے اس میں ہے، اور اسی طرح سورہ توبہ میں آیے 71 ہے. اس طرح بہت ساری آیات میں ہے. حالانکہ ہر ایک آیت کو اپنی جگہ بیان اور تفسیر و تشریح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مختصر طور پر ولایت کا سلسلہ خدا سے شروع ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ولی ہے جنہوں نے ایمان لایا، حقیقی در واقع ایمان لایا. یخرجہم من الظلمات الی النور، جو در واقع ان کو اندھیرے پن سے، ظلمت سے نکال کر رہنما حقیقت کی طرف، نور کی طرف لے جاتا ہے. وہاں سے والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وہ بھی ولایت رکھتے ہیں. اولیاؤہم الطاغوت، طاغوت ان کا ولی ہے، وہ شر جو در واقع سامراج وہ ان کا ولی ہے، جو شیطان سے شروع ہو جائے پھر آخر تک جو ہے نفس کی پیروی تک. تو بہرحال ولایت وہاں سے ولایت حق بھی ہے، ولایت باطل بھی ہے. ولایت حق کا مصداق خدا ہے، وہ رسول و انبیاء و ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، یا ولی فقی جو ان کا ہو. وہاں سے ولایت باطل جو ہے، جو بھی ناحق ہے، شیطان سے شروع ہوتا ہے، پھر جو بھی بہرحال شیطانی چیلا ہو، شیطانی لشکر میں آتا ہو، یا وہیں سے نفس جو انسان کو ہو، یا جو بھی شیطانی در واقع موجود کا مصداق ہو. یا پھر دوسرے حوالے سے مومنین ایک دوسرے کے ولی ہے، خدا، انبیاء، ائمہ، ولی فقی، خود مومن. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے ولی ہے. اب یہ معنی جو ولی کا وہ بہت مہم ہے. اللہ اگر ہمارے عزیز برادر اس کی طرف اشارہ کریں گے، مختصر طور پر ہم بہرحال جو بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا ولی کے جو معانی، ولی کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو آثار ہیں، اس کے جو در واقع ارکان ہیں، پھر اس کی صورت میں ولایت نہ ہونے کے جو اسباب ہیں یا ولایت نہ ہونے کے جو آثار ہیں سماجی طور پر، انفرادی طور پر، وہ بہت ہی بنیادی چیزیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے. تیسرا نقطہ جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں مختصر طور پر، دیکھیں ولایت کیوں ضرورت ہے، ولایت کا ہدف کیا ہے، اور ولایت کیوں اتنے اس پر جو ہے ہم نے تاکید کی گئی ہے، ہم سنتے ہیں. اور بہرحال اتنا بیان ہوا ہے اسلام میں، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے بیان کیا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کیا، خود بہرحال علماء کرام. خوب اصل میں جو تمام انبیاء کا جو ہدف ہے، وہ ہدف در واقع اس کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے. انسان کی زندگی کا جو ہدف ہے اس کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے. ہدف ہے تمام انبیاء کا، تمام ائمہ کا، تمام علماء صالحہ کا، کہ انسان بن جائے، انسان جو ہے خدا کے یہاں نزدیک پہنچ جائے، سعادت مند ہو جائے، اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے، وہ دنیاوی طور پر بھی، اخروی طور پر بھی، اس کی جسمانی ضرورتیں پوری ہو جائے اور روحانی طور پر، لیکن پہنچ جائے اس مقصد تک. ورنہ جو انسان کی خلقت ہے وہ بےہودہ ثابت ہو جائے گی، اس کا ہونا نہ ہونا ایک ہی ہے، در حال کہ عقل سلیم تک حکم کرتی ہے، حکمت کا تقاضا ہے. خدا بےہودہ چیز خلق نہیں کرتا ہے، وہ خود حکیم ہے، دانا ہے. تو لہٰذا وہ مقصد زندگی حاصل کرنے کے لیے تمام انبیاء خلق کیے گئے، تمام ائمہ خلق کیے گئے. بہر صورت ہدف ہے انسان، تمام نبوت اور امامت کا، انسان جو ہے انسان بن جائے، خود سعادت مند بن جائے، انسان حقیقی معنی میں جو اس کی روحانی تقاضے پوری ہو جائے، جسمانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت آباد ہو جائے، دنیا آباد ہونے کے ساتھ ساتھ. خوب لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک درمیانی ہدف ضروری ہے، جو مڈل لیول پہ کہہ سکتے. وہ کیا ہے؟ ایک نظام، ایک سماج، ایک ماحول، ایک سسٹم، ایک قانون ہونا چاہیے جہاں انسان جو ہے انسان بن جائے، ان کی انسان ہونے کی پرورش ہو جائے، جسے ہم کہیں گے انسان بنانے کا کارخانہ. یہی تعبیر علماء نے فرمائی ہے. خوب نبی نہیں آ رہا ہے کہ ایک ایک بندے کو بلائے، واعظ و نصیحت کرے، مجلسیں پڑھے، یا عرض کریں نشستیں بلائے یا کتابیں لکھے. یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ وسیع ہدف کے لیے آیا کہ پورے بشریت کو ہدایت کرنے کے لیے آئے. تو اگر وہ بہترین طریقہ اختیار نہ کرے، کتنی عمر چاہیے کہ پوری بشریت کو ہدایت کرے گا. تو لہٰذا ایک ایسا سسٹم جو ہے ایجاد کرنا چاہتا ہے کہ یعنی کرنا ضرور ہے کہ اس میں انسانوں کی پرورش ہو جائے. وہ نظامی الہی ہے، وہ سماجی الہی ہے، وہ قانونی الہی ہے، وہ ماحول جس میں جو ہے خدا کو یاد کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، میرا فرصت کا میں اشارہ کر رہا ہوں
کیا فرق ہے اسلامی سماج میں اور غیر اسلامی سماج میں؟ الہی سے جو سوشل سسٹم ہو یا گورنمنٹ سسٹم ہو اور غیر الہی سسٹم میں، ان کے آثار کے یہاں پر معلوم ہو سکتی ہے۔ وہاں پر انسان عرض کروں خدا کا بندہ بن سکتا ہے، یہاں پر جو غیر الہی سماج میں اگر چاہے بھی نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں علت تامہ فقط ماحول نہیں ہے لیکن مؤثر ہے، بہت مؤثر ہے۔ بہرحال اس موضوع کو کھولنے کی ضرورت فرصت نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اب تیسرا جو نقطہ یہاں پر ہے وہ یہ کہ یا اسی ہدف ولایت، ہدف در واقع نبوت میں، پس اس کا درمیانی ہدف عرض کیا نظام بنانا ہے، حکومت بنانی ہے، قانون۔ تو لہٰذا یہ ولایت جو ہے اس نظام الہی بنانے کے لیے بہت ہی بنیادی عنصر ہے۔ کیوں؟ پیغمبر آئے اکیلے تو نظام نہیں چلا سکتے، امام آیا اکیلے تو نہیں چلا سکتے، تو لہٰذا اس کو ایک ایسے افرادوں کی ضرورت ہے، ایک ایسے ٹیم کی ضرورت ہے جو متحد ہو، ہم فکر ہو، ہدف پر ان کا راسخ ایمان ہو، ان کے در واقع عمیق گہرائیوں تک جو ہے ایمان جا چکا ہو، یعنی اتنا ایمان مضبوط ہو، جیسے حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، یہ حضرت مالک اشعری علیہ السلام ایسے ساتھی ہو کہ جو ہے حضرت عمار یاسر اپنے ماں باپ کو بھی شہید ہوتے ہوئے جو ہے ان کا ایمان مضبوط رہا۔ تو ایسے افراد آ جائے جو متحد ہو، ہم ایک ہی بارڈر میں ہو، ایک ہی صف میں ہو، تو یہاں تک پہنچ جائے۔ اور در واقع یہ وہ پیغمبر کا جو دین ہے، امام کا جو دین ہے، اس کو آگے بڑھانے میں ان کے لیے در واقع بنیادی ستون بن سکے۔ خوب جب یہ بن جائیں گے، کب بن جائیں گے؟ یہ جب تب ہی بن سکتے ہیں جب ان کے اندر ولایت ہو۔ یعنی ولایت کا ایک رکن یہاں پر معلوم ہوتا ہے، وہ ہے کہ ان کے درمیان اپنے عروج پر جو ہے اتحاد ہو، ہم بستگی ہو، پیوند ہو، کہ نہ باہر سے کوئی ان کے اندر رکھ نہ ڈال سکے، نہ اندر سے سست ہو سکے۔ یہ دو رکن ہیں ولایت کے، ایک داخلی ایک بیرونی۔ تیسرا رکن جو ہے ان کا ارتباط جو ہے بہت ہی مختصر عرض کیا، اگر کبھی فرصت ملے مفصل عرض کریں گے۔ تیسرا رکن جو ہے اپنے امام کے ساتھ، جو حجت خدا کا ہو، جیسے دل کے ساتھ پیوند ہوتا ہے، اسی طرح امام کے ساتھ جو ہے ان کا راستہ یعنی پیوند ہو، نظر ہو، جہاں جہاں امام قدم رکھے وہ وہاں پر، بلکہ جہاں جہاں امام سوچے وہ بھی وہی سوچتے ہوں۔ جب اس طرح کی ایک بڑی ٹیم یا چھوٹی ٹیم ہو اس محلے میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس سٹیٹ میں، اس حکومت میں، اس ملک میں، وہ نظام الہی اجرا ہو سکتا ہے، وہ نظام الہی چل سکتا ہے، تب جا کے جو ہے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور نقطہ، آخری بات جو 2 منٹ میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے عزیزہ برادر نے فرمائی، اسی کا تکملہ ہے کہ در واقع محبت اور معرفت جو ہے، معرفت اور در واقع امام ولایت، اس کا جو ہے در واقع دوسرے تعبیروں میں جو قرآن کہتے ہیں مودت ہے۔ تمام باتیں انہوں نے فرمائی، یہ اصطلاح اضافہ کی، وہ مودت ہے، چونکہ محبت جو قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جس محبت میں اطاعت نہ ہو وہ محبت نہیں ہے، وہ لگاؤ ہے۔ لگاؤ جو ہے بنی امیہ کو بھی تھا، لگاؤ جو ہے بنی عباسی کو بھی تھا۔ جب امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے، زہر دلایا، پھر روئے، منصور بہت رویا، تظاہر نہیں تھا، رویا، کیوں؟ لگاؤ تھا۔ کربلا میں جو سب تھے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے بہت رو رہے تھے، لیکن اطاعت نہیں تھی، عمل نہیں تھی، جو مودت کا تقاضا ہے۔ قل لا اسألکم اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن باہر بار یہ جو کہہ رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے عرائض پیش کیے، یہ جو کلمت اللہ لا الہ حصنی یا ولایت علی ابن طالب حصنی، ان معنی میں ان کو دیکھنا چاہیے، تب جا کے یہ قلعہ بن جائے گا جو ہمیں بچا سکتا ہے عذاب جہنم سے، اور ہماری دنیا اور آخرت بھی آباد ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ اپنی طرف سے آپ سب کی خدمت میں اس عید ولایت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان ایام کی بطور خاص آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے وہ ہے موضوع ولایت، اور اس ولایت کی عظمت کو آپ اس طرح بھی جان سکتے ہیں کہ جہاں پر خداوند متعال نے اس ولایت کو بیان فرمایا، یہ ولایت اتنی عظیم قدر اور اتنی عظیم اور بلند منزلت چیز ہے کہ جسے ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا، ہر ایک اس سے اپنے ذمے اٹھا نہیں سکتا۔
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان. یہ وہ امانت الہی ہے جس کو نہ پہاڑ اپنی تمام تر استحکام اور قوت اور طاقت کے ساتھ پہاڑ تک قبول نہیں کر سکتا، لیکن اس امانت الہی کو انسان نے قبول کیا، اپنے ذمے پر اٹھایا. اور یہ ولایت خداوند متعال ہر ایک سے محبت کرتا ہے، ہر ایک سے ولایت رکھتا ہے، ہر ایک سے پیار کرتا ہے. یہ انسان ہے جس کو ضرورت ہے خداوند متعال کی طرف بڑھنے کی، کیونکہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، خداوند متعال تو ہر جگہ موجود ہے. یہ ہم اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم قرب الہی کی طرف بڑھے، خداوند متعال کی جانب بڑھے. یہ قدم ہم نے اٹھانا ہے. خداوند متعال تو ہم سے قریب ہے، ہمیں خدا سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اور اس راستے میں جو تمام تر عوامل ہے، جو تمام تر چیزیں ہیں، جو علتیں بیان فرما رہے تھے ہمارے برادران بزرگوار، ان کے ذریعے انسان خداوند متعال سے قریب ہو سکتا ہے، ولایت الہی کو اپنے دل میں لا سکتا ہے اور ولایت الہی کو اپنے اندر لا کر عروج پا سکتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسان کے اندر اس مقام ولایت تک پہنچنے کے لیے مانع بنتی ہے، کہ انسان کو نہیں پہنچنے دیتی، اس عروج کے مقام تک، اس بلندی کے مقام اور منزلت تک نہیں پہنچنے دیتی. اس کی اگر سب سے اہم ترین چیز، جو سب سے بڑا مانع بن رہا ہے انسان کا، ولایت الہی کو قبول کرنے سے مانع بن رہا ہے، انسان کو ولایت شیطان کے زیر سایہ ڈال رہا ہے، بھیج رہا ہے، وہ ہے حب دنیا. انسان کے اندر اگر دنیا کی محبت ہو، دنیا سے لگاؤ ہو، تو یہ دنیا کی محبت انسان کو اس بلندی سے زمین پر گرا سکتا ہے. قرآن مجید کی آیت، وہ مشہور معروف عابد جو بنی اسرائیل کا عابد تھا، اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی آیت سورہ اعراف کی آیت، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. خداوند متعال نے اسے اپنی آیات دکھلا دی تھی، بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی اتباع کرنا شروع کر دی. اور جب شیطان کی اتباع کرنا شروع کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. خدا اگر چاہتا تو اس کو ویسے ہی بلند کر سکتا تھا، لیکن وہ عابد حب دنیا میں شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اس بلند ترین مقام سے گر گیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اس نے کیا چاہا؟ آسمان کو طلب نہیں کیا، جنت کو طلب نہیں کیا، اس نے اسی زمین کو طلب کیا، کہ زمین پر ہمیشہ رہنا چاہ رہا تھا، زمین کو پسند کرنا شروع کر دیا. یہ کبھی منع نہیں کیا گیا ہے کہ ہم زمین سے، زمینیوں سے محبت نہ کریں، ان سے لگاؤ نہ رکھیں. ان سے یقیناً لگاؤ رکھنا ہے، انسان اپنے مال اور دولت اور بیوی بچوں سے محبت کرے، لیکن یہ محبت ایسی محبت نہیں ہونی چاہیے جو خدا سے محبت کرنے کے معنی بن جائے، خدا سے محبت کرنے سے انسان کو روکے، خدا کے خلاف کسی اور دوسرے راستے کو اختیار کرنے پر انسان کو مجبور کر. نہیں، ایسی محبت انسان کو زمینی بنا دے گی، انسان کو عروج کرنے نہیں دے گی. ایسی محبت ہونی چاہیے، چاہے وہ زمینیوں سے محبت کرے انسان، ایسی محبت ہونی چاہیے کہ جو خدا کے حکم کے مطابق ہو، خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہو. جس طرح خداوند متعال والدین سے محبت کرنے کا بیان فرما رہا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا تو اس سے بالا تر. خدا تو اگر انسان کے والدین کافر بھی ہو، خداوند متعال اس کافر والدین سے محبت کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہے. کہاں تک؟ جہاں تک وہ حکم الہی کے خلاف ہمیں مجبور نہ کرے. ہم نے ان کی اطاعت کرنی، ان کو خوش رکھنا ہے. لہٰذا انسان زمین پر رہتے ہوئے زمینیوں سے محبت کرے، لیکن اس کی محبت انسان کو الہی محبت سے، ولایت الہی سے دور نہ کرے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. کہ اس انسان کی مثال جو دنیا سے محبت کرے، اس انسان کی مثال جو زمین سے محبت کرے، محض زمین سے محبت کرے، اسے الہی محبت، ولایت الہی اس کے دل میں نہ ہو. اس انسان کی مثال اس کتے کی مانند ہے جسے آپ غذا دے، کھانا دے، تب بھی وہ زبان اپنی منہ سے باہر نکال رہا ہے، اور اگر اسے کوئی اسی طرح چھوڑ بھی دے تب بھی وہ اپنی زبان منہ سے باہر نکال رہا ہے. گویا وہ جو طالب دنیا ہے، محب دنیا ہے، دنیا سے محبت کرنے والے، کبھی سیراب نہ ہوگا. اس کو آپ جتنی بھی دنیا دے دے وہ سیراب نہیں ہوگا. وہ ولایت الہی سے جب تک منسلک نہ ہو اس کی یہ آتش نہ بجھے گی. لہٰذا یہ حب دنیا ہے جو اسے اس ولایت الہی سے روک رہی ہے. ہمیں اپنے دلوں میں اگر ولایت الہی کو لانا ہے،
ولایت الہی اپنے دلوں میں لانا چاہ رہے ہیں اور اس ولایت الہی کے ذریعے عروج پانا چاہ رہے ہیں، تو اس حب دنیا کو درکنار رکھنا ہوگا، چاہے انسان کے پاس دنیا کی تمام تر مال و دولت ہو۔ مال و دولت رکھنا بری چیز نہیں ہے، مال و دولت رکھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس مال و دولت سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ اس مال و دولت کے بغیر انسان نہ رہ سکے۔ نہیں، اگر خدا اسے عطا کر رہا ہے تو اس عطا پر شکر ادا کرے، اور اگر خدا نخواستہ کل کو اسے یہ نعمتیں اسے چھینی جا رہی ہے، اس سے سلب کی جا رہی ہے، تو وہ اس پہ اتنا غمگین اور محزون نہ ہو کہ وہ اطاعت الہی کو ہی چھوڑ دے۔ نہیں، نہ خدا کی دین پر مغرور و متکبر ہو جائے، نہ خدا کے نعمتیں سلب کرنے سے انسان خدا کے سامنے شکایتیں کرنا شروع کرے۔ دونوں صورتوں میں وہ شکر الہی بجا لائے، مودت اور محبت الہی کے زیر سایہ اپنے کاموں کا انجام دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز جو مانع بن رہی ہوتی ہے، رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے انسان کے اندر محبت اور ولایت الہی کو آنے سے۔ دوسری چیز جو مانع تحقق ولایت بن رہی ہے، جو ولایت الہی انسان کے دل میں آنے سے منع کر رہی ہوتی ہے، وہ ہے گناہ۔ گناہ انسان کے دل کو ایسا آلودہ کر دیتا ہے کہ انسان کے دل تاریک بن جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ معرفت، وہ محبت، وہ ولایت، وہ اطاعت کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اس کا دل مکمل طور پر اس تاریکیوں سے بڑھ ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ مطففین کی آیت، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے آیات الہی کو بیان کیا جائے تو وہ کہ بیان کرتے کہ یہ تو اساطیر ہے، یہ تو اسطورے ہے، یہ تو خواب و افسانے ہیں، ان حق آیات کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر بیان کر رہا خداوند متعال کہ اللہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی وجہ سے ان کا دل رین اور زنگار سے پر ہو چکا ہے، ان کے دلوں پر وہ صاف و شفاف دل نہ رہا، زنگار لگ چکا ہے، اور جس زنگار کی وجہ سے وہ معرفت جو ان کے دلوں میں آنی چاہیے تھی، جس معرفت کے بدولت ان کے اندر وہ محبت اور مودت آنی چاہیے تھی، جس معرفت اور مودت کے بدولت ان کے اندر اطاعت الہی کا جذبہ آنا چاہیے تھا، وہ آ ہی نہیں پا رہا، وہ معرفت حاصل ہی نہیں کر پا رہے، یا وہ معرفت اس کے مطابق عمل ہی نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس معرفت کو دیکھ رہے ہیں، معرفت ہونے کے باوجود بھی، اس چیز کو جاننے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے نہیں روک پا رہے، کیونکہ ان کے اوپر یہ پردہ پڑا ہوا ہے گناہوں کا۔ یہ گناہوں کا پردہ انہیں اس مودت سے روک رہا ہے۔ جتنا انسان کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جانے گا، اتنا ہی زیادہ اس خوبصورتی سے محبت کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس خوبصورتی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب انسان اس خوبصورتی کے بارے میں جانے گا ہی نہیں، نہ صرف اس سے محبت نہیں کرے گا، اس کی طرف بڑھے گا بھی نہیں، اس کی طرف اٹریکٹ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا معرفت حاصل کرنا، اس خوبصورتی کو جاننا، ولایت الہی کی خوبصورتی کو جاننا انسان کو خدا سے محبت کی طرف بڑھاتا ہے، خدا کے اطاعت کی طرف بڑھاتا ہے۔ لہٰذا یہ معرفت کی طرف توجہ دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اہم ترین چیز، شاید ان تمام تر چیزوں کی جڑ، جس طرح مقادیر فکری کی طرف اشارہ فرمایا کہ مختلف مقادیر فکری آج کل اس دنیا میں موجود ہے، کمیونزم ہے، لبرلزم ہے، سوشلزم ہے، مختلف مقادیر فکری ہے۔ اگر ان کی جڑ کو دیکھا جائے کہ ان کی جڑ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فساد اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، ولایت الہی سے دور ہو رہا ہے، ان کی جڑ کیا چیز ہے؟ تو اس کی جڑ ہے ہیومنزم۔ انسان اپنے آپ کو محور و ملاک قرار دے کہ میں ہوں ہر چیز کا ملاک، جو مجھے پسند آئے، جو چیز مجھے اچھی لگے وہ میں کروں گا، اور جو چیز مجھے بری لگے وہ میں نہیں کروں گا۔ اپنی پسند و ناپسند کو خدا کی پسند و ناپسند پر مقدم کر دے، اپنے رضایت کو، اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر مقدم کر دے، اپنے آپ کو خدا کے مد مقابل کھڑا کر دے۔ یہ ہے ہیومنزم۔ جب انسان اپنے آپ کو خدا کے مقابل میں کھڑا کرے گا تو وہ یقیناً فساد اور تباہی کی طرف بڑھے گا۔ یہ انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا، انسان اپنی چیزوں کو جس کو وہ پسند کر رہا ہے، دنیا سے محبت کر رہا ہے، دنیا سے محبت کرنے کا اس میں اتنا انسان اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر راستے سے، ہر طریقے سے دنیا کو ہی چاہ رہا ہوتا ہے، دنیا تک ہی پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ الہی راستہ جو خداوند نے متعال کا بیان کردہ راستہ ہے اس کے مطابق نہ چلے گا، وہ اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا کو طلب کر رہا ہے، اس دنیا تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور پھر وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اپنی مرضی کے مطابق عمل کر کر فساد اور تباہی تک پہنچے گا۔ لہٰذا یہ حب دنیا، یہ گناہ،
یہ انسان کو اپنے آپ کو پسند کرنا، من پسند ہونا، انسان محوری، ہیومنزم، یہ تمام تر چیزیں وہ موانع ہیں جو انسان کو ولایت الہی تک پہنچنے سے روکتے. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند متعال ہمیں دنیا کی محبت سے، ہر اس محبت سے جو ہمیں خدا کی محبت سے، خدا کے ولی اور خدا کے نبی کی محبت سے روکے، ان سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. خداوند متعال ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو مغفرت فرما دے. اس عید ولایت کے واسطے ہمارے اندر بھی محبت اور ولایت کے جوش اور جذبے میں اضافہ فرما. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شامل فرما کر جام شہادت نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.